تیسرا دن ہے جب ہمارے کربلا
اسلام کو اپنے خون سے آزاد کرنے والے ہیں اور اسلام کو زندہ رکھنے والے بچانے والے ہیں۔ عزیزان ایمان، اللہ نے قرآن اور حدیث کو ہم اس میں قرار دیا ہے، یعنی قرآن اگر کوئی حکم دیتا ہے تو اس قرآن کے اوپر عمل کر کے بتانے والے اور اسی سلسلے میں اللہ نے سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے میرے بندے، اے میرے ماننے والے، مجھے چاہنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے، کہ اگر تمہیں اس دنیا میں کوئی آئیڈیا چاہیے، اگر تمہیں اس دنیا میں کوئی رہنما چاہیے، اگر تمہیں اس دنیا میں کوئی لیڈر چاہیے تو وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں جہاں کوئی مشہور ہونے لگتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہی ہمارا رہنما ہو سکتا ہے، کہیں ہم کسی اور کو رہنما سمجھنے لگتے ہیں اور کبھی کسی اور کو سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ ہمارا ہادی ہے، یہ ہمارا لیڈر ہے، یہ ہمارا رہنما۔ لیکن اللہ نے ان سب معاملات کو بالائے طاق رکھ کر انسان کو یہ بتا دیا کہ تمہارا کوئی ولی و سرپرست، تمہارا کوئی رہنما اور تمہارا کوئی بھی رہنما نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ اس کو ہم بنا کے بھیجیں گے۔ اور ارشاد ہوتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اگر کوئی لیڈر ہے، تمہارے لیے اگر کوئی نمونہ ہے، تمہارے لیے اگر کوئی رہنما ہے تو وہ ذات پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی یہ نمونہ عمل ہے تیرے لیے کہ جو کچھ یہ پیغمبر انجام دیتے ہیں تمہیں بھی ویسا ہی انجام دینا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم ہر عمل کو اگر انجام دیں گے تو وہ عمل ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے پیغمبر نے اس کو انجام دیا ہو، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں ہمارا رہنما بنا کے بھیجا ہے، ہمارے لیے نمونہ عمل بنا کے بھیجا ہے۔ اور کس کے لیے نمونہ عمل بنا کے بھیجا ہے؟ اللہ آگے اس آیت میں کہتا ہے میں نے ان حضرات کے لیے نمونہ عمل بنا رکھا ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ کے ملاقات کے مشتاق ہیں اور جو روز قیامت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے پیغمبر کو نمونہ عمل قرار دیا ہے۔ بات نہیں کہ بلکہ اللہ اور بھی مزید کہتا ہے صرف انہی لوگوں کے لیے نمونہ عمل بنا کے نہیں بھیجا ہے بلکہ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، ایسے لوگوں کے لیے نمونہ عمل بنا کے بھیجا ہے جو اللہ کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یعنی جب اس آیت کا نتیجہ نکالا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ایک مرد مسلمان کے لیے یا یہ کہا جائے کہ ایک مرد مومن کے لیے جس نے اللہ کی وحدانیت کا، جس نے رسول کی رسالت و نبوت کا، جس نے ایمان کی امامت و ولایت پر ایمان لایا ہے، اب اس ایمان کو مکمل کرنا ہے تو وہ کس سے ہوگا؟ کہا وہ تمہیں پیغمبر کی ذات سے ہوگا۔ جب تک تم پیغمبر کے در سے متوسط نہیں رہو گے تب تک تمہارا کوئی بھی عمل انجام جو دیا جاتا ہے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اب جب پیغمبر کو نمونہ عمل بنا دیا ہے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ ہم دست ادب جوڑیں گے اور سوال کریں گے یا رسول اللہ آپ ہمیں ایسا عمل بتائیے جس کے ذریعے سے ہم آپ سے بھی قربت حاصل کریں اور اللہ کے بھی قریب ہو سکیں۔ یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں ایسا عمل بتائیے کہ ہم جو عمل انجام دیں گے
اس سے ہمیں قربت الہی بھی حاصل ہو اور ہمارا ثواب بھی دگنا ہو جائے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کا حبیب یہ ارشاد فرماتا ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ زینوا مجالسکم بذکر علی اللہ، کہ اے میرے چاہنے والے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا ثواب بھی دگنا ہو جائے، تم اللہ کے بھی قریب ہو جاؤ، تو کرنا کیا ہوگا؟ تم اپنی مجلس کو، اپنی محافل کو ذکر علی ابن ابی طالب سے مزین کر دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ہر محفل، ہر مجلس ہماری مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذکر سے مزین ہونی چاہیے۔ اب جب یہ مزین ہوگی تو اس کا فلسفہ کیا ہے، امیر المومنین کے ذکر کا فلسفہ کیا ہے، اب آگے بیان ہو جائے۔ اب فرماتے ہیں پیغمبر اکرم کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو، اپنی محافل کو ذکر علی ابن ابی طالب سے مزین کر دو۔ کیوں؟ لأن ذکرہ ذکری، اگر تم نے ان کا ذکر کیا بس گویا تم نے میرا ذکر انجام دیا۔ وذکری ذکر اللہ، اور اگر تم نے میرا ذکر کیا ہے تو گویا تم نے ذکر پروردگار کیا ہے۔ وذکر اللہ عبادہ، اور اگر تم نے ذکر خدا انجام دیا ہے تو گویا تم نے پروردگار انجام دیا ہے۔ صلوات محمد محمد، یعنی مولا امیر المومنین کے ذکر میں سارے اذکار آتے ہیں۔ وہ ذکر پیغمبر بھی آتا ہے، ذکر خدا بھی آتا ہے، اور ذکر مولا بھی آتا ہے۔ اب اللہ کے حبیب نے جب حکم فرمایا ہے کہ آپ ان کے ذکر سے اپنے مجالس کو مزین کیجئے، اب آئیے کہ امیر المومنین کی ذات کیوں ان کے ذکر سے ہمیں مزین کرنا ہے مجالس کو؟ کل بھی میں نے بات عرض کی تھی، اللہ نے تمام کے تمام علوم کو، تمام کے تمام غیب کے خزانوں کو اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، لیکن پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے پاس بھی رکھا ہے، لیکن ان کا سنبھالنے والا یا ان کا جو لیڈر ہے وہ کوئی اور بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر علم کو امام مبین میں رکھا ہے۔ اب جب امام مبین میں رکھا ہے امیر المومنین کی ذات، تو پیغمبر نے فرمایا ان کے ذکر سے تم مجالس کو مزین کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین کی ذات کوئی معمولی ذات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی ہستی ہے جس میں ذکر پروردگار بھی ہے اور ذکر رسول بھی ہے، اور اللہ نے جن غیب کے خزانوں کو اپنے پاس سمیٹ رکھا ہے اور پھر اس کو امام مبین میں رکھا ہے، اور امام مبین نے کہا کہ ومن عنده علم الکتاب، اس امام مبین میں ایک ایسا شخص بھی ہے، ایک ذات ایسی بھی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، اور وہ ذات کون سی ہے؟ کہا وہ ذات امیر المومنین ہے۔ اب جب امیر المومنین کے پاس تمام خزانوں کا علم ہے، اب امیر المومنین کے پاس ایک مرتبہ خوارج کے 10 عالم جو اپنے علم کے اوپر بڑا ناز کرتے تھے آتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ یا امیر المومنین، ہم نے سنا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابها، کہ میں شہر علم ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے۔ کیا یہ حدیث پیغمبر کی صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو اب امیر المومنین نے جواب دیا، فرماتے ہیں کہ بے شک یہ پیغمبر کا بیان حقیقت پر مبنی ہے۔ اب یہ خوارج کے 10 لوگ جو اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتے تھے کہنے لگتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو ہم 10 کے 10 آپ سے سوال کریں گے، آپ کو ہر سوال کا الگ الگ جواب دینا ہے، یعنی سوال ایک ہوگا 10 آدمیوں کا، 10 سوالوں کا الگ الگ جواب دینا ہوگا۔ اب امیر المومنین نے ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ تم ضرور مجھ سے سوال کرو اور مقرر سوال کرو، جو تم لوگ پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، اس لیے کہ میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں۔ تو اب جب دعویٰ کیا امیر المومنین نے، اب اس سوال کا بھی جواب دینا ہوگا وارث قرآن کو۔
یعنی وارث علم غیب کو یہ جواب ہی دینا ہوگا۔ اب امیر المومنین کے جواب سنیے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، پہلے سوال کرنے والے نے، یا امیر المومنین یہ بتائیے علم افضل ہے یا مال بہتر ہے؟ توجہ چاہتا ہے، ہر جملے پہ توجہ چاہتا ہوں۔ اب امیر المومنین نے وجہ بتائی، کہا کہ علم بہتر ہے۔ صرف ایسے نہیں علم بہتر ہے، ایسے تو 10 کے 10 سوالوں کا یہ کہتے ہیں فرماتے ہیں مومنین علم بہتر ہے، علم بہتر ہے، لیکن نہیں، وجہ بتائی اور 10 کے 10 آدمیوں کو وجہ بتائی کیوں علم بہتر ہے، مال بہتر نہیں ہے۔ پہلے کے جواب میں فرماتے ہیں کہ علم بہتر ہے اس لیے کہ مال متروکات ہے، فرعون و شداد ہوا کرتی ہے، علم میراث انبیاء ہے۔ بس توجہ چاہتا ہوں۔ دوسرے نے سوال کیا، یا امیر المومنین علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ جواب فرماتے ہیں علم بہتر ہے اس لیے کہ مال کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ تیسرے نے سوال کیا، علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ فرماتے ہیں کہ علم بہتر ہے۔ وجہ بتائیے، وجہ بتائیے امیر المومنین نے۔ علم اس لیے بہتر ہے کہ صاحب مال کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، صاحب علم کے دوست و عزیز زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ چوتھے نے پوچھا علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ جواب فرماتے ہیں امیر المومنین علم بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ علم رکھنے والا روشن چراغ کی طرح ہوتا ہے اور صاحب مال کبھی بھی روشن چراغ نہیں بلکہ اس کا دل و دماغ سیاہ ہوا کرتا ہے۔ پانچویں نے سوال پوچھا علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ جواب فرماتے ہیں امیر المومنین علم بہتر ہے اس لیے کہ مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھ جاتا ہے۔ اور سوال آگے بڑھا، آگے دوسرے والے نے پوچھا علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں علم بہتر ہے اس لیے کہ مال بہت عرصہ رکھنے سے گند و خراب ہو جاتا ہے، علم ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے۔ علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ کہا علم بہتر ہے اس لیے کہ صاحب مال کو بخیل یعنی کنجوس بھی کہا جاتا ہے، لیکن صاحب علم ہمیشہ علم بانٹنے والا ہوا نظر آتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ اب آخری جواب سنیے۔ فرماتے ہیں امیر المومنین علم بہتر ہے اس لیے کہ صاحب مال کا دل سیاہ ہو جاتا ہے لیکن صاحب علم ہمیشہ روشن چراغ کی طرح چمکتا ہے۔ اب امیر المومنین جب 10 کے 10 سوال کا جواب دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تم لوگ اگر یہی سوال قیامت تک مجھ سے پوچھتے رہو گے تو روز قیامت تک میں تمہیں بدتر سے جدید جواب دیتا ہوں۔ صلوات پر محمد یہ صاحب علم ہے۔ اللہ نے اگر اپنی صفت بتائی کہ اللہ کے پاس علم غیب ہے تو یہ صاحب علم ہے جن کو اللہ نے تمام تر علوم کو دیا ہے۔ اور آگے بڑھیے، یہاں تک ہماری کیا بات سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جن کو پیغمبر نے امین وحی اللہ کر کے خطاب کیا، یعنی جبرائیل آپ کو ایک عام شخصیت نہیں ہے، آپ وحی خدا کے امین ہیں۔ وہاں سے اللہ اگر کسی آیت کو بھیجتا ہے پیغمبر کے اوپر تو آپ ہیں جو اس آیت کو لے کے آتے ہیں، یعنی آپ امین ہیں، اس وحی پروردگار کے امانت دار ہیں، کوئی عام شخصیت نہیں ہے، سید الملائکہ ہے، ملائکہ کے سردار ہیں جبرائیل۔ لیکن جب امیر المومنین کی بات آتی ہے تو یہ سید الملائکہ بھی امیر المومنین کے لیے سجدہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ باش آپ کو متوجہ کرتے کہا یہ کون شخصیت ہے امیر المومنین؟ سنیے، ایک مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصف میں تشریف فرما ہے کہ ایک مرتبہ نوجوان کی عالم میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام داخل ہوئے۔ اب جیسے ہی داخل ہوئے ایک مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ توجہ چاہتا ہوں، اب جب کھڑے ہو گئے تو پیغمبر نے پوچھنا شروع کیا کہ یا جبرائیل اتقوم ھذا الفتى،
کیا آپ جیسا امین وحی اللہ، آپ جیسا سید الملائکہ، آپ جیسے شخصیت کو یہ چاہیے کہ وہ اس جوان کا تاثیر بجا لائے یا اس جوان کے لیے یہ عزت دے؟ جوانی نوجوانی کا آدمی کا ایک مرتبہ جب جبرائیل امین علیہ السلام یہ سوال سنتے ہیں تو کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ آنے والا جوان کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ وہی نور ہے کہ جب خلاق اعظم نے، اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا، پیدا کیا اور میری آنکھ کھلی تو ایک مرتبہ جب میں نے نظر اٹھائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے سوال پوچھا۔ وہ سوال کیا تھا؟ وہ سوال یہ تھا کہ اس دنیا میں آنے والے بتا میں کون ہوں اور میرا نام کیا ہے، تو کون ہے اور تمہارا نام کیا ہے؟ توجہ، جبرائیل سے اللہ نے پیدا ہوتے ہی سوال پوچھا۔ اب جبرائیل امین علیہ السلام پریشان و حیران ہے کہ کیا جواب دیں اللہ کو، میں تو ابھی اس دنیا میں آیا ہوں، ابھی میں نے آنکھ کھولی ہے، اللہ نے سوال پوچھا ہے، اب جواب کیا دیں؟ تو ایک مرتبہ جبرائیل امین بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ انوار مقدسہ سے ایک نور باہر چلا آ رہا ہے، اور جب یہ نور میرے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ یہ وہی نور ہے جو اس وقت میرے سامنے کھڑا نوجوان ہے، یعنی امیر المومنین کی ذات ہے۔ یہ وہی ذات ہے جب میں سوال کے جواب میں پریشان ہو گیا تھا تو امیر المومنین کی ذات تھی جس نے مجھے بتایا تھا، ایک جبرائیل کہہ دو کہ انت رب الجلیل واسمک الجلیل، اے پروردگار تو بہت بڑا پروردگار ہے، تو بہت منزلت رکھنے والا پروردگار ہے اور تمہارا نام جلیل ہے۔ وَأَنَا عَبْدُ الذَّلِيلُ وَاسْمِي جبرائیل، اور میں عبد ذلیل ہوں اور میرا نام جبرائیل ہے۔ اللہ اکبر کے جواب دینے والا کون ہے؟ کہا یہ جبرائیل علیہ السلام دے رہے، لیکن بتایا کس نے؟ کہا انہوں نے بتایا ہے جو اب سید الملائکہ کا ٹیچر کہلایا، جو سید الملائکہ کا استاد کہلایا۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ کون ہے؟ امیر المومنین کی ذات ہے جس نے جبرائیل کی مدد فرمائی اور یہ سوال کا جواب دیا کہ اللہ سے کہہ دو کہ آپ پروردگار ہے، آپ کا نام جلیل ہے اور میں بندہ ذلیل ہوں، میرا نام جبرائیل ہے۔ اب ایک مطلب پیغمبر نے پوچھنا شروع کیا، اے جبرائیل ذرا یہ بتا تمہاری عمر کیا ہے؟ اب توجہ چاہتا ہوں جملہ آپ کے حوالے کہ پیغمبر نے فرمایا اے جبرائیل یہ بتا تمہاری عمر کیا ہے؟ اب پھر پریشان ہو گیا جبرائیل، اپنے آپ سے شاید پوچھا ہو کہ کل اللہ نے پوچھا تھا کہ میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے، تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ کل اس سوال کے جواب دینے میں پریشان ہو گیا تھا، آج پیغمبر نے سوال پوچھا ہے کہ جبرائیل تمہاری عمر کیا ہے، اب کیا جواب دوں؟ ایک مرتبہ ساکت رہتے یاد آیا کہ نہیں، میرے پاس ایک نشانی ہے جس سے میں اپنی عمر بتا سکتا ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں، اب جب اللہ کے اس سید الملائکہ نے جواب دیا تو کہا کہ یا رسول اللہ، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا میری عمر کتنی ہے، لیکن میرے پاس ایک ایسی نشانی ہے جس سے آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ میری عمر کتنی ہے۔ تو کہتے ہیں جبرائیل یا رسول اللہ، جانب عرش 30,000 برس کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے۔ بہت توجہ، 30,000 کے بعد ایک ستارہ جانب عرش طلوع ہوتا ہے۔ 30,000 برس کے بعد کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب اللہ کے حبیب سے کہہ رہے ہیں جبرائیل 30,000 برس کے بعد ایک ستارہ جانب عرش طلوع ہوتا ہے اور اس ستارے کو میں نے 30,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ واہ 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 واہ، اس ستارے کو میں نے 30,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ 30,000 برس کے بعد طلوع ہونے والا ستارہ جس کو جبرائیل امین نے 30,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے فرمایا اے جبرائیل، اگر اس ستارے کو دیکھو گے تو کیا پہچان جاؤ گے؟ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیوں نہیں پہچانوں گا، میں نے اس 30,000 برس کے ستارے کو، طلوع ہونے والے ستارے کو 30,000 مرتبہ دیکھا ہے تو کیسے نہ پہچانوں؟ ایک مرتبہ
مرتبہ پیغمبر نے امیر المومنین سے فرمایا اے ابو الحسن یا امیر المومنین ذرا اپنی پیشانی سے امامہ تو ہٹائیے. اب جیسے ہی امیر المومنین نے امامہ ہٹایا ویسے ہی جبرائیل امین پھر کھڑے ہو گئے اور کہنے پہ مجبور ہو گئے واللہ باللہ تاللہ یہ وہی ستارہ ہے جس کو میں نے 30,000 سبحان اللہ صلوات پر محمد نعرہ حیدر نعرہ صلوات سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ میں آیا؟ اس سے شاعر نے کیا خوب لکھا تھا موجود ہے قصہ بدر سے پہلے ہم لوگ جناب آدم علیہ السلام کو اپنا باپ کہتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں اس لیے کہ آدم نے پہلے سے آیا ہے لیکن امیر المومنین کی ذات وہ ہے جو ان سے بھی پہلے ہے. اور جب امیر المومنین نے اپنا امامہ کو بتایا تب جبرائیل امین علیہ السلام کہتے ہیں یہ تو وہی ستارہ ہے جس کو میں 30,000 برس کو طلوع ہونے والا ستارہ اس کو میں نے 30,000 مرتبہ دیکھا. یہ وہی ستارہ ہے جس کو میں دیکھتا رہا. شخصیت ہے امیر المومنین. اب امیر المومنین یہ ذات ہے جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ تم اگر بیٹھے ہو مجلسوں میں محافل میں تو تمہیں محفلوں اور مجلسوں میں ذکر حضرت ابی طالب علیہ السلام سے مزین کرنا ہے. اس لیے کہ یہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے. یہ وہ ذات ہے جس کے لیے پیغمبر نے خود فرمایا کہ جب پوچھنے والوں نے پوچھا ہمیں کوئی ایسی عبادت بتائیے جس سے ہمارا ثواب بھی دگنا ہو جائے اور ہم اللہ کے بھی قریب ہو جائے تو ایک مرتبہ پیغمبر نے فرمایا کہ سنو تم امیر المومنین کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کرو. اس لیے اب دیکھیے گا کہا کہ جتنا تم ذکر امیر المومنین کرتے جاؤ گے اتنا تم ثواب بھی زیادہ کماتے رہو گے اور اللہ سے بھی قریب ہوتے جاؤ گے. اب اگر پیغمبر نے فرمایا ہے تو خود بھی کیا ہوگا. اب دیکھیے پیغمبر کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جس نے امیر المومنین کی ایک فضیلت کو کتاب میں صرف لکھ کے دیکھا تو اس کے آنکھوں کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اگر کسی نے کوئی فضیلت امیر المومنین کی لکھی تو اس کے ہاتھوں کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اتنا ہی نہیں اگر امیر المومنین کی کسی ایک فضیلت کو سنتا ہے تو اس کے کانوں کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اگر کوئی امیر المومنین کی فضیلت کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو اس کے آنکھوں کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں. یہیں پہ نہیں رکتے پیغمبر اور آگے فرماتے ہیں اور جملے کو سمیٹ کے فرماتے ہیں کہ سنو یہ فضیلت کچھ بھی نہیں ہے بلکہ میں یہ کہہ دوں تو وجہ ہوگا کہ تب تک کسی انسان کا کسی بندے کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک اس کے دل میں ولایت ہے. یہ امیر المومنین کی ذات ہے جن کو اللہ نے صاحب علم غیب بنایا ہے. اور ایسے ہی نہیں اللہ نے اگر قرآن میں کوئی صفت بتائی ہے تو اس صفت کا مطلب یہ ہے کہ وہی صفت پھر وارث قرآن میں ہونی چاہیے, وارث کتاب میں ہونی چاہیے. اور اللہ کے اس پیغمبر نے دکھا دیا کہ اگر اللہ نے قرآن میں یہ بتایا ہے تو ہم کیسے تمہیں بتائیں گے, کیسے راستہ بتا دیں گے. اور اس لیے میں بابا کہتا ہوں کہ ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں, ایک اس کی تھیوری ہوتی ہے اور اس کا پریکٹیکل ہوتا ہے. قرآن مجید ایک صامت کتاب ہے جو صرف خاموش بولتی ہوئی کتاب ہے, لیکن اس صامت کتاب کو ہمارے سامنے پریکٹیکل کون کر کے دکھائے گا. کہا تمہیں کسی در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے, میرے اہل بیت سے متمسک ہونا یہ تمہیں بتائیں گے کہ قرآن پہ کیسے عمل کیا جاتا ہے. اسلام پر محمد اب آپ کی فضیلت اور آپ کے نعمت کو تمام امام علی رضا علیہ السلام جب امام یہ صاحب علم غیب ہے نا, اللہ نے جو صفت بتائی ہے کہ وہاں کا وہ مخاطب الغیب ہے, اللہ کے پاس تمام علم کے خزانے ہیں,
لیکن پھر اس علم کو کہاں رکھا؟ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور پھر تمام کے تمام باتوں کو امام مبین میں رکھا۔ اب امام میں فرماتے ہیں کہ جب امام ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ بہت بڑی بات ہے امام ہے، فرماتے ہیں کہ جب امام اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو یہ باہر کے لوگوں کی باتوں کو سن بھی لیتا ہے، سمجھ بھی لیتا ہے، کیونکہ آنے والا کوئی عام شخصیت نہیں ہے، آنے والی کوئی عام شخصیت نہیں ہے، رہبر ہے، وقت کا امام آنے والا ہے۔ اور جب اس دنیا میں آتا ہے تو دو روایتیں ہیں، ایک یہ کہتی ہیں کہ ان کے شانوں کے درمیان، کندھوں کے درمیان آیت لکھی ہوتی ہے، اور ایک روایت کہتی ہے کہ ان کے داہنے بازو پر ایک آیت لکھی ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، آج اللہ کا کلمہ تمام ہو گیا اپنی صداقت کے ساتھ، اپنی عدالت کے ساتھ، لا مبدل لکلمات، اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، یہ بدلنے والی شے نہیں ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ پروردگار سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ یہ آیت لکھی ہوتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ اللہ نے علم غیب تمام کے تمام ان کو سپرد کر دیا ہے۔ اب جب یہ اس دنیا میں جب ماں کی پیٹ میں ہی رہتے ہیں تو تمام باتیں سن بھی لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن جب دنیا میں آتے ہیں تو آیت کو ساتھ لے کے آتے ہیں، یا جملوں کو بدل کر یہ کہہ دوں کہ اس دنیا میں ہم جیسے اسٹوڈنٹس جب پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد اگر ان کے پاس سند نہیں ہے تو نہیں کہلائیں کہ یہ پڑھے لکھے ہیں، جب تک سند موجود نہ ہو تب تک کوئی نہیں مانے گا کہ اس کے پاس یہ ڈگری ہے۔ جس دن اس کے پاس سند آئے گی، ڈگری آئے گی، تب کہا جائے گا یہ سند یافتہ ہے، یہ ڈگری یافتہ ہے۔ اس لیے پروردگار نے بھی اس کا انتظام کیا، اور خوب انتظام کیا۔ کیا انتظام کیا؟ کہا جب میں امام کو، صاحب علم غیب کو، صاحب کتاب کو، وارث کتاب کو اس دنیا میں بھیجوں گا تو ایسے نہیں بھیجوں گا، اسے سند کے ساتھ بھیجوں گا، اسے ڈگری کے ساتھ بھیجوں گا، اور وہ ڈگری کیا ہوگی؟ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اب تمام کا تمام اللہ کا جو کلمہ تھا وہ تمام ہو گیا، کس کے ساتھ؟ امام کے آنے کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ صاحب علم غیب ہے، اللہ نے آنے والے امام کو صاحب علم غیب بنا کے بھیجا ہے۔ اب امام فرماتے ہیں یہاں پر کہ یہ صاحب علم غیب کا مطلب یہ ہے اللہ اسے وہ تمام علم دیتا ہے جو اللہ نے ان سے پہلے کو دیا تھا، اب وہ سارا کا سارا علم ان کے پاس آ جاتا ہے۔ یا جملوں کو بدل کر یہ کہہ دوں کہ آدم سے لے کر یہاں تک جو کچھ بھی گزرا ہے وہ ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور یہاں سے قیامت تک جو گزرنے والا ہے وہ بھی ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ایک صلوات پر محمد نعرے حیدرے، نعرے سلوات، مومنین کے ساتھ اس کو اللہ نے بھی ایک خاص امتیاز بخشا ہے، وہ کیا ہے؟ ومن عنده علم الکتاب۔ یہ امیر المومنین کی ذات کوئی عام شخصیت نہیں ہے، کوئی عام ذات نہیں ہے، وہ ہے جس کا ہم نے صاحب علم کتاب بنایا ہے، پوری کتاب کا علم دیا ہے، اور پھر اس کی تفسیر ہوتی ہے، انشاءاللہ باتیں ہوتے رہیں گی، کتاب کا آگے اس کی تفسیر کیا کی جاتی ہے کہ کتاب کا علم، کتاب کا علم کیا مطلب ہے، اب آگے بتائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن امیر المومنین کی ذات وہ ذات ہے جس کو اللہ نے اپنی رحمتوں، اپنی کرامات سے بخشا تھا اور اپنی کرامات عطا فرمائی تھی، لیکن ایک مرتبہ یہ امیر المومنین کوفے کی گلیوں میں رہتا ہے، مسجد کے محراب میں آتا ہے تو عبادت ایسے کرتا ہے کہ نعوذ باللہ جیسے اس سے بڑا خاطی خطاکا اس دنیا میں نہیں ہے، اس لیے کہ گریہ و زاری ایسے کرتے تھے امام جیسے اس سے بڑا گنہگار کوئی نہ ہو، لیکن یہ امیر المومنین کی ذات ہے جن کو اللہ نے دست فطرت میں اتنا زور رکھا تھا، اتنی طاقت رکھی تھی، یہ جب چاہے جو کر سکتے تھے، لیکن کبھی اپنے پاور کا، کبھی اپنے اس مقصد کو غلط استعمال نہیں کیا، اور یہی وجہ تھی کہ پیغمبر کے بعد امیر المومنین کی ذات ایسی ذات تھی جو بیوہ عورتیں ہوتی تھی، جو یتیم بچے ہوتے تھے، کثرت مسائل
پیر سرپرست نہ کرتے تھے۔ امیرالمومنین کی ذات ہے جو بیوہ عورت کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے تھے، ان کی ضروریات کو پورا کرتے تھے، اور کبھی اپنے صورت، کبھی اپنا جلال، کبھی اپنی صورت نہیں دکھائی کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں۔ اس کا خلاصہ تب ہوتا ہے جب 19 ماہ رمضان کی شب آتی ہے اور جب ایک دن وہ یتیم بچے، بیوہ عورتیں بھوکے سو جاتے ہیں، تب یہ مجبور ہو جاتے ہیں سوچنے پر کہ وہ کون تھا جو ہمیں ابھی تک باپ کی طرف باپ رہا تھا، جو ہماری حفاظت کروا رہا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ امیرالمومنین اتنے یتیم نواز تھے کہ کبھی بھی ان کی زندگی میں یتیم کوئی بھی بھوکا نہ سویا۔ اور یہی وجہ تھی جب امیرالمومنین کی شہادت ہوتی ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے اب اپنے کوزوں میں دودھ لے کے آتے ہیں، کیونکہ امیرالمومنین کو حکیم نے کہا تھا کہ جتنا ہو سکے امیرالمومنین کو دودھ پلایا جائے تاکہ یہ اس زخم سے تھوڑا چھٹکارا پا سکے، اس درد کو کم محسوس کریں۔ تو یہ یتیم بچے اپنے کوزوں میں، چھوٹے چھوٹے کوزوں میں دودھ لے کے آتے ہیں۔ میں کہوں گا یا امیرالمومنین، آپ اتنے نئے یتیم نواز تھے، لیکن کیا آپ کو معلوم نہیں تھا آپ کے بعد آپ کے بچوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ آج تیسرا روز ہے نا، ماہ عزا کا تیسرا دن ہے نا، کبھی ایسا نہ ہو کہ یہ دن گزر جائے اور رونے سے باز رہیں۔ آج ان دو یتیموں کا مسائل پڑھنا ہے جن کا باپ بے یار و مددگار کوفے کی گلیوں میں مارا گیا ہے۔ کون عزاداران مسلم کربلا؟ وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام ہے، جن کے 2 فرزند تھے جو ان کے ساتھ تھے، لیکن جب جناب مسلم کو شہید کر دیا جاتا ہے، یہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بن باپ کے یتیم بچے ہیں، جو بے سہارا ہے، تنہائی میں گھرے پڑے ہیں، کوئی یار مددگار نہیں ہے، کوئی ان کو چاہنے والا نہیں ہے، کوئی ان کے رشتہ دار نہیں ہے۔ شہر میں یہ بڑے وطن میں پردیس میں ہم گھرے پڑے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شہر کے اس دروازے میں پہنچ جاتے ہیں، اب کیا کہتے ہیں کہ ایک مومنہ ہے جو مومنہ کو غور سے دیکھ رہی ہے۔ اس مومنہ نے کہا، اے بچوں تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ مجھے تمہاری حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ ایک مرتبہ یہ دونوں یتیم بچے کہتے ہیں، اے مومنہ اگر تم ہم پر رحم کرو تو ہم تمہیں اپنا درد دل بیان کریں۔ یہ کون بچے ہیں؟ یہ اس امیرالمومنین کے فرزند ہے، یہ اس امیرالمومنین کے پوتے ہیں جو کل کے یتیموں کے اوپر اپنا سر، اپنا ہاتھ رکھ رہے تھے، لیکن آج ان کے یتیموں کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ہے، بلکہ ماحول یہ بن چکا ہے کہ سب ان کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں۔ عزاداران مسلم کربلا، اس مومنہ نے جب یہ سنا کہ یہ مسلم بن عقیل علیہ السلام کے فرزند ہے، ایک مرتبہ گلے سے لگایا اور کہا کہ اے بچوں تم تو میرے اپنے بچوں کی طرح ہو، میں تو تم لوگوں کی چاہنے والی ہوں، تم لوگوں کی غلام ہوں، تم لوگوں کی کنیز ہوں۔ آؤ میرے بچے، تمہارا میرا گھر تمہارا گھر ہے، آؤ میرے بچوں میں تمہیں کچھ کھلاتی ہوں، آؤ میرے بچوں تم میرے گھر میں منا دو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، میرا شوہر نزار کا بڑا دوست ہے، کہیں وہ تمہیں یہاں نہ دیکھ لے۔ اب بچے گھبرا جاتے ہیں، لیکن مومنہ ہے، ان کے دل میں، ان کے سینے میں بھی دل ہے، ان بچوں کو لاتی ہے، اپنے گھر میں منا دیتی ہے۔ اب ایک مرتبہ اس شوہر کا، اس بیوی کا شوہر آتا ہے جس کا نام تاریخ نے حارث رکھا ہے۔ یہ حارث جب آتا ہے یہ تھکا ہوا ہوتا ہے، جب پوچھتی ہے بیوی آپ تھکے ہوئے کیوں ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں آج پورا دن مسلم بن عقیل علیہ السلام کے فرزند کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا ہوں، کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ شاید کہ ان کے اوپر کوئی رحم کرے۔ نہیں عزیزان گرامی، نہیں عزاداران مسلم کربلا، یہ اس لیے ڈھونڈ رہا ہے تاکہ ان چھوٹے چھوٹے اپنے بچوں کو شہید کر کے اتنے زیادہ سے یہ انعام حاصل کر سکے۔ ایک مرتبہ مومنہ گھبرا جاتی ہے اور بچوں سے کہتی ہے کہ تم خاموش اس کمرے میں رہنا۔ اب ایک مرتبہ یہ تھکے بچے جب سو جاتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ رات میں تڑپ کر اٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا ہے، میرے بھائی میرے باپ نے دیکھا ہمارے بابا آئے اور انہوں نے فرمایا کہ اب تم بہت جلد میرے پاس آنے والے ہو۔
बड़ा भाई अपने छोटे भाई से कहता है, हाँ मेरे भाई मैंने भी ऐसा ही देखा है। अब क्या देखता है, दोनों बच्चे रो रहे हैं। अब जैसे ही हारिस मलऊन के कान में ये आवाज़ आती है, अब तड़प जाता है। अब जब इस हुजरे में आता है, मालूम होता है कि ये बच्चे कौन है। अब जब पता चल गया, अब रिवायत कहती है इन छोटे छोटे बच्चों को इस हारिस मलऊन ने दीवार के साथ बांध दिया और खुद पूरी रात सो गया। जब सुबह होती है, अब इन बच्चों को लेकर अब मैदान में चला जाता है, यहाँ तक नहर फरात को लेके आता है। अब नहर फरात के किनारे जब पहुँच जाता है, अब बच्चे पूछते हैं, ए शख्स तुम्हारा इरादा क्या है? ये कहता है कि मेरा इरादा ये है कि मैं तुम लोगों को सर तन से जुदा कर दूँ ताकि अपने जान से इनाम हासिल कर दूँ। अब एक बच्चे कहते हैं, अगर तुम्हें हिस्से दुनिया है तो आओ तुम मदीने आओ, हम तुम्हें हुसैन से दुनिया दिलाएंगे। अगर तुम्हें बीमार दुनिया चाहिए तो आओ तुम हमारे दरबार में आओ, हम तुम्हें माल दुनिया दे देंगे। लेकिन ये हारिस नहीं मानता है, एक मरतबा एक बच्चे को शहीद करना चाहता है। अब दोनों भाई है, कभी छोटा भाई कहता हुआ नजर आता है, एक शख्स उनको नहीं, पहले तुम छोटे को शहीद कर दो, इसलिए कि मैं बड़े भाई का खून बहता हुआ नहीं देख सकता। बड़ा भाई आप पहले आप मुझे शहीद कर दीजिए, इसलिए कि मैं छोटे भाई का खून नहीं देख सकता। हाँ आज़ादारा ने मजलूमी करबला। अब हारिस मलऊन आगे बढ़ता है, इस बड़े भाई के सर में जुदाई करता है और उनकी लाश को पानी में फेंक देता है। रिवायत कहती है कि लाश तब तक नहीं मिलती जब तक छोटे भाई का जिसमें 18 इनके साथ नहीं आता। अब ये दोनों नन्हे नन्हे सर लेके जाता है, अपनी जात के दरबार में पहुँचता है। लेकिन अल्लाह अकबर, कैसा दिल था इसका जब इसने नन्हे नन्हे बच्चों का सर से जुदा किया है। जब अपनी जात छोटे नन्हे नन्हे सर को देखता है और इन नन्ही नन्ही सूरतों को देखता है तो तड़प कर कहता है, ए हारिस, क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है कि तुमने इन नन्हे नन्हे बच्चों को शहीद कर दिया है? इसलिए किया है, कहने वाला कहता है इसलिए किया है ताकि तुमसे मैं इनाम हासिल कर लूँ। एक मतलब अपनी जात ने कहा, नहीं मैं तुम्हें इसका इनाम नहीं बल्कि तुम्हें इसका अज़ाब देता हूँ, इसलिए कि मैं इतना बदबख्त शकी होके भी इन नन्हे नन्हे बच्चों को देखकर तड़प गया। क्या तुम्हारे सीने में कोई दिल नहीं था? मैं कहूँगा या अमीरुल मोमिनीन, ये आप ही के तो फर्जंद थे ना, आप ही के तो पोते थे ना, आप ही के तो चाहने वाले थे ना। लेकिन आइए इससे भी बड़ा जुल्म देखना हो तो एक मरतबा मैदान करबला में आइए, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने शीर खान अली असगर को अपने हाथों पर बुलंद किया और फरमाते थे, ए फौजी अश्किया, अगर तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो इस शीर खान को ये तकरीया बुला दो। अल्लाह